بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 200 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 31 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مومن مردوں کو 2 حکم عطا فرمائے گئے کہ راستوں میں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی ہر وقت حفاظت کرو. اب ان آیات میں مومن عورتوں کو 3 حکم دیے جا رہے ہیں کہ راستوں میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اپنی شرم گاہوں یعنی پورے جسموں کو چھپا کر حفاظت کرنا، اور اپنی قدرتی اور مصنوعی زینت و خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دیں یعنی چہروں کا پردہ کریں. دوسرا تعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو اجنبی گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا گیا اور غیر اجنبی گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت دی گئی. اب ان آیات میں مسلمان عورتوں کو اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کا اور غیر اجنبی مردوں کے سامنے بلا پردہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمان مردوں کو نیچی نگاہیں رکھنے کا حکم دیا گیا. اب ان آیات میں مسلمان عورتوں کو راہ چلتے ایسی حرکات سے منع کیا جا رہا ہے جس سے اجنبی مردوں کی نگاہیں خود بخود ان کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور محبوب مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں ان چیزوں سے جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرم گاہوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھیں جن کا ارتکاب ان کے لیے حلال نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ يُظْهِرْنَ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور وہ چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں. اجنبی کے لیے ایک قول کے مطابق ان اعضاء کا دیکھنا جائز ہے اگر فتنہ کا خوف نہ ہو، اور دوسرے قول کے مطابق اجنبی کے لیے ان اعضاء کا دیکھنا حرام ہے اس لیے کہ یہ محل فتنہ ہیں، اور دوسرے قول کو سد الباب راجع قرار دیا گیا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھا کریں یعنی سروں، گردنوں اور سینوں کو دوپٹوں کے ساتھ ڈھانپے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی پوشیدہ زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور وہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ ہے الا مگر لبعولتہن اپنے شوہروں پر. جمع بال بعول بتا رہے ہیں یہ بال کی جمع ہے اور شوہر کے معنی میں ہے. او آبائہن اور اپنے باپ پر
او آباء بعولتہن یا اپنے شوہر کے باپ پر، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں پر، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر، او اخوانہن اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن یا عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن یا اپنی لونڈیوں پر۔ ان لوگوں کے لیے ناف اور گھٹنے کے درمیان کے علاوہ دیکھنا جائز ہے، لہذا ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصہ کو شوہروں کے علاوہ کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ اور نسائہن کی جو قید لگائی ہے، اس سے کافر عورتیں خارج ہو گئی ہیں، کیونکہ لہذا مسلمان عورتوں کے لیے کافر عورتوں کے روبرو بے پردہ ہونا جائز نہیں ہے۔ اور ما ملکت ایمانہن کا جو لفظ ہے اپنے عموم کی وجہ سے یہ غلاموں کو بھی شامل ہے، او التابعین یا ان مردوں پر جو طفیلی ہوں، یعنی ایسے لوگ جو بچے ہوئے کھانے کے متلاشی ہوں، ان کی اور کوئی غرض نہ ہو۔ غیری یہ بتا رہے ہیں کہ جر کے ساتھ ہے اور یہ صفت ہے التابعین کی، اور اگر نسب کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو اس کا نسب استثناء کی وجہ سے ہوگا۔ اولی الاربا، اور وہ مرد جو کھانے وغیرہ کے لیے عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، ہر ایسا شخص کے جس کے عضو تناسل میں انتشار نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو ابھی عورتوں کی پردے کی یعنی جماع وغیرہ کی باتوں سے نہ واقف ہوں۔ اور طفل بتا رہے ہیں یہ اطفال کے معنی میں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ما بین السرۃ والرکبہ کے علاوہ ظاہر کرنا جائز ہے۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور ظاہر ہو جائے کہ وہ بجنے والی پازیب ہے یعنی پائل ہے۔ اور اے مومنو توبو الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو نظر ممنوع وغیرہ سے جو تم سے واقع ہو گئی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی تاکہ تم اس سے یعنی نظر ممنوع کے گناہ سے نجات پاؤ اللہ کے توبہ کو قبول کرنے کے ذریعے۔ اور اس آیت مقدسہ میں مذکر کو مؤنث پر غلبہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے 8 شرعی حکم بیان فرمائے ہیں۔ احکام حجاب یعنی چہرے پر برقع اوڑھنا، نقاب ڈالنا۔ دوسرا حکم ستر یعنی جسم کا ڈھانپنا۔ تیسرا حکم افراد قرابت میں سے ذی رحم محرم کے لیے حجاب کا طریقہ، اور چوتھا حکم غیر محرم افراد کے لیے عورتوں کے حجاب کا طریقہ، اور پانچواں حکم غیر اولی الاربا یعنی ناسمجھ بچوں دیوانوں کے لیے شرعی حکم، اور 6واں حکم نابالغ بچوں کے احکام، اور 7واں حکم عورتوں کی آواز کا ذکر کیا اس آیت مقدسہ میں، اور 8واں حکم توبہ کرنے کا ہے اور توبہ کا فائدہ و فضیلت بیان کی ہے۔ ان شرعی احکام میں کرنے والے 4 کام ہیں۔ پہلا کام یہ کہ عورتیں نگاہیں جھکا کر چلیں، دوسرا کام یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ چہرہ و سر کا پردہ کریں، اور چوتھا کام یہ ہے کہ اکثر اوقات ہر مسلمان مرد و عورت توبہ کیا کریں۔ یہ شرعی اوامر ہیں یعنی کرنے والے کام ہیں، اور اس آیت میں 3 کام نہ کرنے والے بیان ہوئے ہیں، ان کو عربی میں نواہی بھی کہتے ہیں۔ اول یہ ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ اپنا حسن اور سنگار نہ محرموں کو بالکل نہ دکھائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی قسم کی آواز نہ محرموں کو نہ سنائیں، نہ منہوں کی سریلی آواز، نہ زیور کی جھنجھناتی آواز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محبوب کریم ختم رسول تا قیامت دانائے سبل
فرما دیجئے تمام آزاد عورتوں سے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، فرما دیجئے تمام آزاد بالغات مومنات کو کہ راستہ پر چلتے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، تاکہ صرف راستہ اور ضرورت کی چیزوں کو دیکھیں اور ناجائز وغیرہ غیر ضروری چیزوں پر نگاہ نہ پڑے۔ شریعت میں اجنبی مرد و عورت وہ ہے جو غیر محرم ہو، یعنی ان کا آپس میں نکاح ابدی حرام نہ ہو، اگرچہ عارضی حرام ہو، جیسے کسی کی بیوی یا معتدہ طلاق سے یا بیوگی سے یا اپنی متعلقہ کی بہن سے عدت کے اندر یا 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے 5ویں بیوی رکھنا، یہ حرمتیں عارضی اور وقتی ہیں، عدت ختم ہو تو حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت میں اجنبی گھر وہ ہے جس میں غیر محرم لوگ رہتے ہوں، اگرچہ تعارفاً واقف ہوں یا دور کے قرابت دار ہوں۔ انہی نامحرموں سے شریعت نے عورتوں پر سر چہرے سے نیچے ٹخنوں تک پردہ فرض کیا ہے۔ اور دوسرا حکم محبوب یہ فرمائیے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، سب مسلمان عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہر انسان سے چھپا کر اور بدکاری سے بچا کر کریں۔ واضح رہے کہ اصل فروج و شرمگاہ قبل و دبر ہیں اور ذکر و خصیان ہیں، مگر ان کا حدود اور پردہ عورت کا کندھوں سے گھٹنوں تک اور مرد کا ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ عورتوں کے لیے تیسرا حکم یہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مسلمان عورتیں اس حکم کی بھی سختی سے پابندی کریں کہ اپنے حسن و سنگار کی قدرتی اور مصنوعی زینت کو گلیوں بازاروں اجنبی مردوں کی محفل میں ظاہر و بے پردہ نہ ہونے دیں۔ الا ما ظہر منہا، خبردار کسی مومنہ مسلمہ عورت کی کوئی خوبصورتی غیر محرموں پر ظاہر نہ ہو۔ اگر کہیں ضرورتاً نکلنا پڑے تو اچھی طرح حجاب کر کے، سب سے بہتر حجاب برقع یا موٹی چادر وغیرہ پہن کر، سر چہرہ اچھی طرح چھپا کر، قدموں ٹخنوں تک، ہاں وہ زینت اور خوبصورت جس کا کھلنا مجبوراً اور ضرورتاً ہو، اس کے کسی وقت کھل جانے میں گناہ نہیں ہے، جیسے خوبصورت لباس یا خوبصورت چادر یا برقع، ان کا کھلنا تو لازمی ہے۔ یا مثلاً بوقت خریداری لین دین میں ہاتھوں کا آدھی کلائی تک کھل جانا اور ہاتھوں کا زیور مہندی کا رنگ اس جسم کی خوبصورتی کا ظاہر ہو جانا، یا پاؤں کی آدھی پنڈلی تک اور پاؤں کا زیور یا راستہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں بے حجاب رکھنا۔ اس طرح اپنے بزرگوں کی خدمت گزاری کے وقت ان کے سامنے گھونگھٹ سے آنے اور ہاتھ پاؤں کھل جانے میں کچھ گناہ نہیں ہے، الا ما ظہر منہا، مگر یہ سب مجبوریاں شامل و داخل ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں زینت کی 4 قسمیں ہیں: قدرتی حسن، بناؤ سنگار کا فیشن، زیور سے فیشن کرنا، خوبصورت چمکیلے کپڑوں سے فیشن کرنا۔ اوپر کے حجابی کپڑے کھولنا تو لازمی چیز ہے، کیونکہ وہ دیگر زینتوں کو چھپانے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ برقع اوپر کی حجابی چادر چمکیلے کپڑے کی نہیں ہونی چاہیے، یہی تقوی ہے۔ برقع اسلامی پردے کا بہترین طریقہ اور تقوی کی نشانی ہے، اس لیے فرمایا گا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ باہر نکلتے وقت اپنے گھرے بانوں تک اپنے موٹے دوپٹے چادروں کی طرح بڑے اچھی طرح مضبوطی سے اوڑھ لیا کریں، سر سے گرے بان تک گھونگھٹ کی شکل میں، تاکہ اس طرح اوڑھنے سے عورتوں کی پیٹھ تک اور چوٹی، سر، چہرہ، گلا، ہار، سنگار، سینہ سب کچھ چھپ جائیں۔ شریعت میں پردہ 3 قسم کا ہے۔ اولاً باہر نکلنے کے لیے یہ قدموں سے سر کے بال چوٹی تک ہے، اور دوسرا اہل خانہ گھریلو محرم مردوں سے گھٹنوں سے کندھوں تک، اور تیسرا پردہ نماز کے لیے ہے ٹخنوں سے سر تک، اس میں قدم کے نیچے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرہ شامل نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اے مسلمان عورتوں اپنی ہر قسم کی زینت کو نامحرموں، اجنبیوں، گلی بازار کے لوگوں کو نہ دکھاتے پھرو، کیونکہ ہر نامحرم اجنبی اور ہر اجنبی سے پردہ واجب ہے۔
اگرچہ پڑوسی ہو، واقف ہو یا نہ واقف ہو، البتہ 12 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے پردہ واجب نہیں ہے۔ ان میں پہلا شخص بعول ہے، یہ جمع ہے بعل کی، جس کا لغوی ترجمہ ہے شوہر اور مالک۔ اگرچہ پورے جسم کا مالک تو مراد ہوتا ہے مولا و آقا، اور اگر صرف شرمگاہ کا مالک ہو تو مراد ہے خاوند۔ یہاں صرف خاوند ہی مراد ہے کیونکہ زینت اور پردے کا ذکر ہے۔ زینت اور پردہ صرف بیوی پر ہے، لونڈی نہ زینت کر سکتی ہے نہ پردہ۔ آگے آبائے بعول کا ذکر ہے اور صرف خاوند کے آبائے ذی رحم ہیں، نہ کہ مولا کے۔ شریعت میں ابدی حرمت کے 3 رشتے ہیں، اول نسبی، دوم رداعی اور تیسرا سہری یعنی سسرالی۔ یہاں ان 12 شخصیات اور 7 جمع مؤنث کے صیغوں اور 18 جمع مؤنث کی ضمیروں میں یہی تینوں ابدی حرمت نکاح والے رشتہ دار بطریقہ استثناء بیان فرمائے جا رہے ہیں، جن میں پہلا خاوند ہے۔ اس کی بیوی اپنے خاوند سے کسی قسم کا حجاب نہیں کر سکتی، نہ جسم کا، نہ شرمگاہ کا، نہ حسن و زینت کا۔ یہ بے حجابی 2 طرفہ ہے، دیکھنے، چھونے، برتنے میں زیور و سنگار تو ہوتا ہی خاوند کے لیے ہے، اور خاوند کی زینت بھی صرف بیوی کے لیے ہوتی ہے، اجنبیہ کے لیے حرام ہے۔ اور دوسرا آبائہن، عورت کا نسبی والد، اور تیسرے نمبر پہ خاوند کا نسبی والد، پھر چوتھے نمبر پہ عورت کے سگے بیٹے، پوتے، نواسے ہیں۔ ابنائہن میں 6 افراد ہیں، نسبی بیٹے، پوتے، نواسے، ردائی بیٹے، پوتے اور نواسے۔ اور 5ویں نمبر پر خاوند کے نطفے سے دوسری بیوی کی اولاد، بیٹے، پوتے، نواسے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ عورت کے سگے اور الیاتی اور اخویافی اور نسبی اور ردائی بھائی ہیں۔ اور 7ویں قسم میں ان 4 قسم کے بھائیوں کے بیٹے، پوتے اور نواسے ہیں۔ اور 8ویں قسم میں 4 قسم کی بہنوں کے بیٹے، پوتے، نواسے، یعنی سگی، علاتی، اخیافی اور ردائی بہنوں کے۔ اور 9ویں قسم میں مسلمان رشتہ دار عورتیں ہیں۔ کفار عورتوں سے مسلمان عورتوں کو پردہ واجب ہے کیونکہ دین میں اجنبیہ ہیں۔ اور 10ویں نمبر پہ اپنی لونڈی، عورت مسلمان ہو یا کافرہ ہو، کیونکہ ملکیت کی وجہ سے اجنبیت نہیں رہی۔ اور 11ویں قسم میں تابعین غیر اولی الاربا ہیں، اس میں 8 قسم کے مرد شامل ہیں، بوڑھے، کمزور، جن کو کھانے کی حاجت ہو، عورت کی نہیں، دائمی مکمل نامرد۔ اور تیسرے نمبر پہ آلات مردی سے معذور، چوتھے نمبر پہ مقطوع الذکر، اور 5ویں نمبر پہ خسی، اور 6ویں نمبر پہ خنثی، اور 7ویں نمبر پہ ابلا یعنی مخبوط الحواس، اور 8ویں نمبر پہ معتوب، مرد وہ جس کو بیماری کی وجہ سے عورت کی خواہش ہی نہ ہو۔ اور 12ویں قسم میں وہ چھوٹے ناسمجھ بچے جن کو پردہ و بے پردہ کا کچھ بھی شعور نہیں۔ ان تمام لوگوں سے چہرے کا حجاب نہیں ہے، لیکن ستر شرمگاہ کندھے سے گھٹنے تک واجب ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اور مسلمان عورتیں یہ بھی احتیاط کریں کہ راستے میں چلتے ہوئے پیروں کو زور سے زمین پر نہ ماریں، تاکہ پیروں کے زیور کی آواز یا سخت جوتی کی کھٹ کھٹ پیدا نہ ہو اور لوگوں کی نگاہیں آواز کی طرف اٹھیں۔ اور جس زینت کو وہ چادروں برقعوں میں چھپا کر گزرنا چاہتی ہیں، وہ ان کے پیروں کی ضرب سے ہی اجنبیوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگوں کے ذہن جان لیں۔ بلکہ مسلمانوں عورتوں کو چاہیے کہ بغیر آواز پیدا کیے خاموشی سے گزریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خوب توبہ کرتے رہو تم اے ایمان کامل، اعمال صالح، عقائد خالص والے مردوں اور عورتوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ سچی پکی توبہ کی برکت سے دنیاوی، اخروی، ابدی کامیابی حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے مسلمانوں کثرت سے استغفار پڑھا کرو، خود میں بھی روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ کی قراءت میں 2 قول ہے، اکثر کی قراءت میں لام امر ساکن ہے اور بعض کی قراءت میں یہ لام امر مجرور ہے۔ بِخُمُورِهِنَّ کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں بخمور خمار کی جمع ہے
اور بعض کی قراءت میں یہ میم کے جزم سے جنسی لفظ ہے۔ جیوبہن کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں جیوب یہ جیم کے پیش کے ساتھ ہے اور بعض کی قراءت میں یہ جیم کے زیر کے ساتھ جیوب ہے۔ نسائہن کے معنی میں 2 قول ہیں، اکثر نے فرمایا نساء سے مراد نیک مسلمان عورتیں ہیں کیونکہ کافر و فاحشہ اور خنثی عورتوں سے پردہ مستحب ہے۔ ما ملکت کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں، اکثر نے فرمایا کہ اپنی ملکیتی لونڈی اور بعض نے کہا لونڈی غلام دونوں مراد ہیں۔ اولی الاربا کے حوالے سے 2 قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا ہر قسم کا کمزور و معذور مرد مراد ہے اور بعض نے کہا ہر قسم کا ذہنی کمزور اور محتاج۔ اب الطفل کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت میں الطفل لفظ واحد اور جنسن جمع ہے اور بعض کی قراءت میں اول اطفال ہے لفظن جمع ہے۔ لم یظہروا کے معنی میں 4 قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا وہ بچے جو فہم و شعور نہیں رکھتے اور بعض نے کہا وہ جو قوت و غلبہ نہیں رکھتے اور بعض نے کہا جو شہوت کی خواہش نہیں رکھتے اور بعض نے کہا وہ بچے جو کم عمری کی وجہ سے مثل بہائم ہیں۔ عورات کی قراءت میں 3 قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت میں اوراتی واو کے جزم کے ساتھ ہے اور بعض کی قراءت میں آوارات ہے واو پر فتح کے ساتھ اور بعض کی قراءت میں اوارات ہے واو پر شد بھی ہے اور فتح بھی ہے۔ ایوہل کی قراءت میں 4 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں ایوہا ہا پر زبر کے ساتھ ہے اور بعض کی قراءت میں ہا پر ضمہ کے ساتھ ہے، بعض کی قراءت میں ہا پر جزم ہے اور بعض کی قراءت میں ایوہا الف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔